سعودی اور پاکستان کا دشمن کے مقابل ایک ہی صف میں کھڑے ہونے کا عزم۔ سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کا ایکس پر اردو میں پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شاہ بن سلمان کی تصاویر بھی شیئر کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے جنیوا پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات۔ آج ہی برطانیہ روانہ ہوں گے۔ ریاض کے نائب گورنر محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزیز نے ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو الوداع کیا۔ شہباز شریف 2 روز بعد امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات کا امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام۔ کہا، سعودی ولی عہد اور شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے شاندار استقبال پر متاثر ہوں۔ پاکستان اور سعودی عرب میں پائی جانے والی دیرینہ محبت اور باہمی احترام کا مظہر ہے۔ میری ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے نہایت خوشگوار اور مفید گفتگو ہوئی۔ دعا ہے پاکستان سعودی عرب کی دوستی ہمیشہ پروان چڑھے اور نئی بلندیوں کو چھوئے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کا دفاعی معاہدے کی کامیابی میں کلیدی کردار۔ پاکستان حرمین شریفین کے تحفظ میں سعودی عرب کا شراکت دار بن گیا۔ مقدس مقامات کے دفاع میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنانے اور دونوں ممالک کی دفاعی صلاحیتوں کی تیاری کو بڑھانے کا مقصد ہے۔ دونوں ممالک کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو لاحق کسی بھی خطرے کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ معاہدہ سیکیورٹی، معیشت اور سفارتکاری میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ قومی ہیرو ارشد ندیم میڈل کی دوڑ سے باہر۔ ارشد ندیم نے 4 میں سے 2 تھرو ضائع کر دیں، جس کے باعث ٹاپ 8 ایتھلیٹس میں جگہ نہ بچا سکے۔ ارشد ندیم کی بہترین تھرو 82.75 میٹر رہی۔ ابتدائی راؤنڈ میں 10 بہترین ایتھلیٹ نے دوسرے راؤنڈ میں جگہ بنائی۔ بھارتی ایتھلیٹ نیرج چوپڑا بھی باہر ہو گئے۔ توشہ خانہ 2 کیس کے 2 اہم گواہوں کے بیانات کی تفصیل سامنے آ گئی۔ پرائیویٹ اپریزر سہیب عباسی کا بلغاری جیولری سیٹ کی قیمت کم لگانے کا اعتراف۔ سہیب عباسی نے کہا کہ انعام اللہ شاہ نے دباؤ ڈال کر بلغاری ریس سیٹ کی 50 لاکھ روپے ویلیو لگانے کو کہا۔ انعام اللہ شاہ نے دھمکی دی اگر ویلیو کم نہ کی تو سرکاری محکموں سے بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ انعام اللہ شاہ کا بھی پرائیویٹ اپریزر پر دباؤ ڈال کر جیولری سیٹ کی قیمت کم کروانے کا اعتراف۔ عمر ایوب شبلی فراز سمیت پی ٹی آئی کے 18 رہنما اشتہاری قرار۔ اے ٹی سی راولپنڈی کی طرف سے 9 مئی کے 10 مقدمات میں پی ٹی آئی کے 18 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا گیا۔ کمل شوذب، راشد شفیق کے اشتہار جاری۔ زرتاج گل، رائے مرتضیٰ، رائے حسن نواز، احمد چٹھا، محمد جاوید کے نام بھی شامل۔ شبلی فراز، چودھری آصف، بلال اجاز، شکیل احمد خان، محمد اشرف خان کے اشتہار بھی جاری۔ ملزمان کے اشتہار مختلف تھانوں میں درج مقدمات میں جاری کیے گئے۔ اس سے پہلے ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ عدالت نے اشتہار پر 18 اکتوبر کو رپورٹ طلب کر لی۔ دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ تیز۔ گڈو بیراج پر پانی کی سطح 5,03,794 کیوسک ہو گئی۔ کچے کے علاقے میں سیلابی صورتحال، درجنوں دیہات بہہ گئے۔ متاثرہ علاقوں میں خوراک کی بھی شدید قلت بڑھ گئی۔ بچے بھوکے پیٹ سونے پر مجبور، مویشیوں کو بھی چارہ نہیں مل سکا۔ منچر کے قریب مزید ذمہ داری بند ٹوٹ گئے۔ پانی کی تیز لہریں راستے میں کھڑے درختوں کو بھی نگل گئیں۔ فصلیں تباہ، کچے کے دیہات ڈبونے کے بعد دریائے سندھ کا پانی ایس ایم بچاؤ بند سے ٹکرا گیا۔ علاقہ مکین اپنی مدد آپ کشتیوں کے ذریعے ساز و سامان کے ہمراہ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے۔ قاضی احمد میں حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 100 سے زائد گھر ڈوب گئے۔ مہڑ میں بھی سیلاب، کچے کے 30 دیہات زیر آب آ گئے۔ M5 موٹر وے چھٹے روز بھی بند۔ M5 موٹر وے پر شگاف نہ ڈالنے کا فیصلہ۔ ستلج کا پانی دریائے چناب میں ڈالنے کے لیے M5 موٹر وے پر قائم کمیٹی کا فیصلہ۔ اوت شریف روڈ پر شگاف ڈالنے اور نوراجہ بھٹا کا بند ٹوٹنے سے ستلج نے اپنا راستہ بدلا۔ محکمہ انہار کا کہنا ہے ستلج کا پانی ہیڈ پنجنت کی بجائے اوت شریف روڈ پر شگاف سے جلال پور آ رہا ہے۔ M5 پر ٹریفک کو متبادل راستوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے۔ رشتہ داروں کے پاس آئے ہیں اور ہمیں ادھر بھی پانی آ گیا ہے۔ ہم جن سے ٹیمپ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ تو محل سیدھے ہیں، ادھر ٹیمپ نہیں دیتے ہمیں۔ مہربانی ڈالتے ہمیں ایک ٹیمپ دلوا دیں اور راشن پانی بھی دلوا دیں۔
جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج نے ہر جانب تباہی مچا دی. ہزاروں افراد بے گھر. میلسی کے سیلاب سے بچ کر جلال پور آئے مہمان بھی میزبان سمیت سیلاب سے متاثر. سیلاب متاثرین کو تاحال سرکاری کیمپس نہیں ملے. سرکاری راشن کھلے آسمان تلے سڑک کنارے رہنے پر مجبور ہیں. متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے کیمپس اور چھوٹے بچوں اور فیملی کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے. جیکب آباد کی نہر میں شگاف پڑنے پر بر وقت اقدامات سے بڑا نقصان ٹل گیا. 2 شگاف مقامی افراد اور انتظامیہ جبکہ تیسرا سرکاری مشینری سے پر کیا گیا. ڈی جی پی ڈی ایم سندھ کا کہنا ہے متاثرہ خاندانوں کے لیے سکولز میں سہولیات مہیا کی گئیں. ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہونے لگا. ڈی جی پی ڈی ایم کا کہنا ہے دریائے سندھ، جہلم اور راوی میں پانی کا بہاؤ نارمل لیول پر ہے. دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. سیلابی علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. سیلاب سے 4700 سے زائد موضع جات متاثر ہو چکے. چترال میں دریا اور برساتی نالے میں شدید طوفانی. گرم چشمہ روڈ پر گاڑی سیلابی ریلے میں بہہ گئی. گاڑی سے سواری بر وقت اترنے کے باعث کسی قسم کی جانی نقصان نہیں ہوا. سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. سیلاب متاثرین کو بجلی کے بلوں سے مکمل چھوٹ دی جائے. عالمی برادری کے تعاون سے تعمیر نو کے منصوبے شروع کیے جائیں. پیپلز پارٹی کا پنجاب حکومت سے صوبے میں زرعی ایمرجنسی نافذ کرنے کا مطالبہ. سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کھیت تباہ ہو چکے، کسان مشکلات سے دوچار، عوام عام کی زندگیاں اجیرن ہو چکی. سبزیوں کی بربادی کے باعث مارکیٹ میں شدید قلت اور قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ دیکھنے میں آیا. نقصانات نے کسانوں کی کمر توڑ دی ہے، معاشی بحران میں دھکیل دیا. بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے انسداد دہشت گردی عدالت میں حاضری. عدالت نے ایس او پیز جاری کر دیے. موبائل فون یا ریکارڈنگ ڈیوائس لے جانے پر پابندی عائد. کوئی بھی ویڈیو لنک ریکارڈنگ نہیں کر سکے گا. ویڈیو لنک کارروائی کی ریکارڈنگ صرف عدالت کر سکے گی. کارروائی کا ٹرانسکرپٹ بھی کوئی حاصل نہیں کر سکے گا. ماضی میں چیف جسٹس کسی بھی ناانصافی پر از خود نوٹس لیتے تھے. عدلیہ آخری دروازہ ہے، اس کے علاوہ ہم یا عوام کسی اور دروازے پر نہیں جا سکتے. بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا 8 مہینے سے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات نہیں لگائے جا رہے. چیف جسٹس پاکستان سے ہم یہی کہیں گے، عوام انصاف کے منتظر ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بریت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر. بریت کی درخواست 25 ستمبر کو مقرر کی گئی. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان پر مشتمل ڈویژن بینچ سماعت کرے گا. سزا معطلی اور بریت کی آخری سماعت 26 جون کو ہوئی تھی. صدر آصف علی زرداری کا اورمچی کے اربن آپریشنز اینڈ مینجمنٹ سینٹر کا دورہ. اورمچی کے میئر اور نائب گورنر نے صدر زرداری کا استقبال کیا. سینٹر 30 سے زائد محکموں کو ڈیجیٹل جوڑ کر 200 سے زائد خدمات فراہم کرتا ہے. صدر زرداری نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں گہری دلچسپی لی اور منصوبہ سازوں کے وژن کو سراہا. صدر نے امید ظاہر کی پاکستانی شہری منصوبہ ساز اس تجربے سے سیکھیں گے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن اور صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ سے چینی الیکٹرک چارجنگ کمپنی AE اوٹے کے حکام کی ملاقات ہوئی. صوبے بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز کا قیام پر تفصیلی تبادلہ خیال. جدید چارجنگ ٹیکنالوجی سے متعلق بریفنگ. شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کا مستقبل صاف توانائی اور الیکٹرک گاڑیوں سے جڑا ہے. سندھ اس تبدیلی میں پیچھے نہیں رہ سکتا. صوبے بھر میں الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ سٹیشنز کا قیام ماحول کے تحفظ کے لیے اہم ہے. توانائی اور ٹرانسپورٹ آج کی دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے شعبے ہیں. میو اسپتال میں کینسر کے جدید ترین علاج کی مشین کوابلیشن کا افتتاح. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کینسر کے لیے جدید ٹیکنالوجی سب سے پہلے پنجاب میں متعارف کروائی. ایسی ٹیکنالوجی
بھارت میں بھی نہیں، چین سے منگوائی جدید مشینری سے کینسر کے مریض شفایاب ہونے لگے۔ اس کی مدد سے مریضوں کو اب کیمو تھراپی اور سرجری کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرا چین کا مطالعاتی دورہ تھا، دیکھنا چاہتی تھی چین نے اتنی ترقی کیسے کی۔ چین میں کینسر کے علاج سے متعلق جدید ٹیکنالوجی کا مشاہدہ کیا، کینسر کے علاج کی تربیت کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز کو چین بھجوایا۔ گھوٹکی کنکوٹ پل دریائے سندھ پر طویل ترین برج ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس۔ کہا ملکی معیشت، ترقی اور ٹریفک سہولت کے اعتبار سے عوام کے لیے ایک شاہکار پل ہوگا۔ ٹھول لنک روڈ کی تعمیر بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اس وقت سیلاب کے باعث کام رکا ہوا ہے۔ گھوٹکی کنکوٹ پل ملکی معیشت کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ نومبر سے پل کے مقام پر بہترین سیکیورٹی انتظامات یقینی بنائے جائیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے حکومت پنجاب کی جانب سے رضوان رضی کی حمایت میں مہم کو افسوسناک قرار دے دیا۔ کہا نون لیگ اور پنجاب حکومت کی جانب سے ایک ذہنی بیمار شخص کی حمایت قابل افسوس ہے۔ ایسا رویہ سندھ کے لیے منفی پیغام ہے۔ سیلاب کے دوران ناقص حکمت عملی اور نا تجربہ کاری کے باعث پنجاب کی عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ناقص کارکردگی سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ مسلم لیگ نون نے کبھی صوبائیت کارڈ یا ڈیم کارڈ نہیں کھیلے۔ قومی جماعت نے قومی سوچ اور قومی ترقی کو ترجیح دی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا جس ٹیم کو ناتجربہ کار کہا جا رہا ہے اس نے پنجاب میں اسی منصوبوں کے ساتھ انقلاب برپا کر دیا۔ سندھ کے پچھلے سیلاب میں بیرونی امداد کے باوجود آج بھی تباہی ہی تباہی ہے۔ چیئرمین بلاول نے بھی سیلاب میں مریم نواز کی تعریف کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے پر بحال کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی اے کی انٹرا کورٹ اپیل منظور، 2 رکنی بینچ نے جسٹس بابر ستار کا فیصلہ معطل کر دیا۔ اگر کسی جگہ انٹرنیٹ بند ہو جائے تو پھر کیش لیس کا کیا بنے گا؟ ایسے میں تو پیسوں کے بغیر لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں گے۔ سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس، اس میں گفتگو کی گئی۔ اسٹیٹ بینک حکام نے کہا کہ USSD چینل سے بغیر انٹرنیٹ کے بھی ٹرانزیکشن ہو سکے گی۔ سید نوید قمر نے کہا کہ آف لائن ٹرانزیکشنز کے لیے بھی تو موبائل فون سروس چاہیے ہوگی۔ اسٹیٹ بینک حکام نے کہا کہ ہمارا ویژن ہے کہ تمام اکانومی کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارم مہیا کیا جائے۔ پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹس ایکو سسٹم اور صرف 12 ماہ میں آ جائے گا۔ اس وقت ملک میں 95 ملین بینک ایپس یوزرز موجود ہیں۔ قائمہ کمیٹی کا الیکٹرک وہیکل پالیسی پر عدم اطمینان کا اظہار۔ لاہور میں طلباء ایک بار پھر سڑکوں پر، لاہور کو 3 مقامات سے بند کر دیا۔ ٹریفک جیم، لمبی قطاریں، طلباء نے لاہور سے حقوق طلباء تحریک کا آغاز کر دیا۔ طلباء نے تعلیمی اداروں میں بڑھتی ہوئی فیسز میں اضافے کو مسترد کر دیا۔ طلباء کا کہنا ہے کہ لاہور بھر کے طلباء جامعہ پنجاب کے طلباء کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانا طلباء کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اسرائیلی فوج کی غزہ شہر میں بربریت جاری، مزید 29 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج غزہ کے وسطی علاقوں میں داخل، اسرائیلی فوج کی جانب سے قابل رہائشی عمارتوں کو چن چن کر نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا یمن کے ساحلی شہر الحدیدہ پر بھی ایک اور فضائی حملہ، دعویٰ کیا کہ الحدیدہ کی بندرگاہ پر ایران سے اسلحے کی ترسیل کا مرکز بن چکی ہے۔ جوابی کارروائی میں حوثیوں نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل داغ دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر سے ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے پر دستخط۔ نیوز کانفرنس میں امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور برطانیہ تجارتی شعبوں میں مل کر کام کریں گے۔ برطانیہ کے ساتھ تجارتی ڈیل کامیاب رہی۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے کہا کہ امریکہ ہمارا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ ٹرمپ کی برطانیہ آمد پر لندن میں مظاہرہ، غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے ٹرمپ مخالف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا ٹرمپ سے اسرائیل کو ہتھیار نہ دینے کا مطالبہ۔ متحدہ عرب امارات کا اسرائیل کے ساتھ تعلقات محدود کرنے پر غور، UAE کی جانب سے اسرائیل سے سفیر واپس بلائے جانے کا امکان۔
اسرائیل کے مغربی کنارے کے مجوزہ الحاق منصوبے پر UAE نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔